انجینئر صاحب کی فکر کی بنیادی غلطی۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے انجینئر صاحب کی دعوت کے حوالے سے جو ان کا اخلاقی پہلو ہے اس سے میں نے اختلاف کیا تھا۔ اس ویڈیو کا مقصد انجینئر صاحب کی فکر سے اختلاف کرنا ہے جو ان کا فکری پہلو ہے۔ انجینئر صاحب کا جو حدیث سے متعلق جو ان کا اوپینین ہے اس ویڈیو میں اس سے اپنا اختلاف بیان کروں گا۔ دیکھیں، انجینئر صاحب کا جو حدیث سے متعلق اوپینین ہے وہ اہل حدیث والا ہے، یعنی کہ اصول میں اہل حدیث جس طرح سے حدیث کو دیکھتے ہیں انجینئر صاحب کا بھی وہی اوپینین ہے، یعنی کہ ایک ایسی روایت جس کی سند ٹھیک ہے اس کو وہ حجت مانتے ہیں۔ اب اس اوپینین میں انیشل اپیل بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اس طرح کی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ جیسے ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر بزرگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس طرح کی عام طور پر پکچر پیش کی جاتی ہے۔ میں جب انجینئر صاحب کو سنتا تھا تو میرے ارد گرد جو حناف علماء تھے تو ایک دو مسائل پر میری ان سے گفتگو ہوئی۔ میں نے ان کے سامنے کچھ روایات پیش کی کہ دیکھیں، حدیث میں روایات میں تو یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں اور آپ ان کے اپوزٹ چیزوں کو مانتے ہیں۔ تو رفع دین کے مسئلے پر تو انہوں نے کچھ آگے سے ضعیف روایات پیش کی، اور دوسرا مسئلہ تھا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ تو اس کے حوالے سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بخاری میں یہ روایت موجود ہی نہیں ہے کہ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں۔ بعد میں جب میں نے انہیں بتایا کہ نہیں یہ روایت موجود ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یا ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو میرا فقہ حنفی کے حوالے سے بہت ہی نیگیٹو تاثر بنا تھا کہ ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے اور دوسری طرف یہ لوگ امام ابو حنیفہ کو رسول اللہ کے مقابلے میں مان رہے ہیں۔ اب کسی بھی اسٹوڈنٹ کا، کسی بھی اہل حدیث اسٹوڈنٹ کا یا علمی کتابی اسٹوڈنٹ کا اسی طرح کا تاثر بنتا ہے جب اسے اس طرح کی پکچر پیش کی جاتی ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ اپنے بزرگوں کو مان رہے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے اصول میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ امام ابو حنیفہ اصولاً روایات کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، حدیث کا بارے میں ان کا اصل میں کیا اوپینین ہے، تو یہ چیز اصول میں نہیں بتائی جاتی۔ انجینئر صاحب بھی جیسے وہ خود حدیث کو سمجھتے ہیں وہ اپنے اصول فقہ حنفی پہ اپلائی کر کے ان کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ اور میرا تو ایکسپیرینس یہی ہے کہ اگر آپ حناف کے پاس بھی چلے جائیں ان کے علماء بھی اصول میں یہ نہیں بتاتے کہ امام ابو حنیفہ روایات کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آگے سے کچھ ضعیف روایات پیش کر دیتے ہیں یا پھر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا اگر آپ اصول میں موقف دیکھیں حدیث کے بارے میں، مثال کے طور پر آپ جو رفع دین کا مسئلہ ہے، تو رفع دین امام ابو حنیفہ کے زمانے میں اگر عام طور پر نہیں ہوتا تو وہ اس کو کسی روایت کی بنیاد پر قبول نہیں کر لیں گے، یا پھر نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے اس کو وہ کسی روایت کی بنیاد پر قبول نہیں کر لیں گے اگر وہ عمل میں چیز موجود نہیں ہے۔ ان کا بنیادی سوال یہی ہوگا کہ یہ ایک عملی چیز ہے، نماز ایک عملی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے مسلمان ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو ان کا بنیادی سوال یہی ہوگا کہ یہ چیز عمل سے غائب کیوں ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ ایک عملی تواتر کے مخالف ایک روایت کو نہیں مان لیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی جو فقہ ہے وہ مشاہدے کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کے برعکس جو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کی جو فقہ ہے وہ روایات سے زیادہ استدلال کرتے ہیں۔ میرا یہ اوپینین ہے کہ امام ابو حنیفہ بہتر جگہ پہ کھڑے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو کہ روایات سے زیادہ استدلال کرتے ہیں، کہ روایات کو آپ ایسے ہی نہیں مان سکتے۔ ایک روایت کی اگر سند ٹھیک ہے تو صرف سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے روایت کو قبول کرنے کے لیے یا اس سے قانون اخذ کرنے کے لیے۔ روایات کے حوالے سے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ کسی روایت کے سند ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کنٹینٹ بھی 100% ٹھیک ہو۔ جب محدثین یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے، اس روایت کی جو سند ہے وہ آئیڈیل ہے، وہ بیسٹ ہے۔ وہاں پہ حدیث کا کنٹینٹ زیر بحث نہیں ہوتا۔ حدیث صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات 100% ثابت ہو گئی ہے کہ رسول اللہ نے بالکل ایسے ہی بات بیان کی تھی۔ یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں بات بیان کر رہا ہوں تو جب آپ مجھ سے بات سنیں گے تو آپ اگر اس بات کو آگے بیان کریں گے تو آپ اپنے فہم کے مطابق بیان کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میری 100% انہی الفاظ کو کاپی کر کے آگے بات بیان کریں۔
اور اس میں یہ امکان موجود ہوتا ہے کہ جو اصل مفہوم ہے اس سے بات تھوڑی سی چینج ہو گئی ہو، اور اس میں اگر 2 3 4 اگر واسطے آ جائیں تو یہ زیادہ جو ہے مفہوم چینج ہو سکتا ہے، تو اوور آل روایات کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور اگزامپل لیں کہ مثال کے طور پر آج ایک شخص بیان کرے کہ میں نے سنا اپنے ابو سے، انہوں نے سنا اپنے ابو سے، انہوں نے سنا اپنے ابو سے، اور انہوں نے سنا علامہ اقبال سے۔ اب یہاں پر یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے کہ جو اس سند میں جو راوی موجود ہیں ان کا کردار کیسے تھا، آپ ادھر ادھر سے یہ چھان بین کر سکتے ہیں کہ اس سند میں جو لوگ موجود ہیں ان کا کردار کیسا تھا۔ آپ یہ چیز بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ اس سند میں موجود ہیں ان کا زمانہ ملتا ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک راوی اس شخص سے آگے بیان کر رہا ہے جن کا آپس میں زمانہ ہی میچ نہیں کرتا۔ یہ چیزیں تو آپ تحقیق سے پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اگر دونوں ثابت بھی ہو جائیں کہ جو روایات جو لوگ بیان کر رہے ہیں ان کا زمانہ بھی ملتا ہے، ان کا کردار بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ 100% ثابت نہیں ہوتا کہ علامہ اقبال نے بالکل وہی بات کی ہوگی جو آج ہم تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ چیز مد نظر رکھنا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق آگے چیز کو بیان کرتا ہے۔ روایات کو اوور آل دیکھا جاتا ہے، کسی ایک روایت سے کوئی رزلٹ نہیں نکالا جاتا، اور اگر عمل اس کے خلاف موجود ہے عام طور پر تو اس سے وہ استدلال نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر میں اناف کو سپورٹ نہیں کر رہا، میں تو کمپلیٹلی گاندھی صاحب کے موقف کے ساتھ ایگری کرتا ہوں حدیث کے حوالے سے، کہ حدیث جو ہیں وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہمیں بتاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کون تھے، نبی علیہ السلام نے اسلام پر کیسے عمل کیا، نبی علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، یہ ساری چیزیں ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن حدیث سے کوئی نیا قانون اخذ نہیں کیا جا سکتا، حدیث میں وہی چیزیں بیان ہوتی ہیں جو کہ قرآن میں پہلے سے موجود ہوں، سنت میں پہلے سے موجود ہوں، انہی چیزوں کی ایکسپلینیشن ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ حدیث میں کوئی نیا قانون نہیں بیان ہوتا، تو میں تو اس اوپینین کو درست سمجھتا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ کا اوپینین ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو کہ روایات سے زیادہ استدلال کرتے ہیں۔ یہاں پر انجینئر صاحب کا ایک اور جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، وہی میں بیان کروں گا کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ بخاری اور مسلم کو اصول میں نہیں مانتے، یعنی کہ وہ ان دونوں کتابوں کو نہیں مانتے اصول میں۔ کیا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان سے اصرار کیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مانیں؟ آپ نے کبھی بھی اصرار نہیں کیا۔ وہ یہ کتابوں کو نہ ماننے کے باوجود بھی دے آر گڈ مسلمس، آپ نے کبھی ان سے اصرار نہیں کیا کہ آپ ان کتابوں کو مانیں۔ لیکن جو اناف ہیں وہ ایک فلٹر کی روشنی میں اگر روایات کو دیکھتے ہیں، یا پھر گاندھی صاحب ہیں وہ ایک فلٹر اپلائی کر کے روایات کو دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ چیز بیان نہیں کر رہا کہ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کو بخاری اور مسلم کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، دے آر گڈ مسلمز اور بیڈ مسلمز، یہاں پہ یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں پہ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کے کیا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کہ وہ ان کے جو اصول ہیں وہ سیم نہیں ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ روایات کے بارے میں آپ کوئی بھی اوپینین رکھیں، جو اوپینین آپ کو زیادہ بیسٹ لگتا ہے وہ آپ اوپینین رکھیں۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ جو محدثین ہیں انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی ہے، جو نیک لوگ ہیں انہوں نے روایات بیان کی ہے، اس پہ ہم زیادہ انالیسز نہیں کرنا چاہتے، تو آپ یہ موقف ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو اناف کا موقف زیادہ بہتر لگتا ہے تو وہ رکھیں، یا آپ کو غامدی صاحب کا موقف بہتر لگتا ہے تو وہ رکھیں۔ آپ کوئی بھی جو بھی آپ کو موقف بہتر لگتا ہے وہ رکھیں، لیکن جب آپ دوسروں کے موقف کے اوپر رد کرتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، بلکہ انجینئر صاحب تو آگے مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے اصول میں بتائیں کہ اگلا بندہ کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اس کا رد کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے باعث کی بنیاد پر اگلے بندے کی بات کو توڑ مروڑ کے پیش کریں۔ ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اصولاً چیزوں کو بیان کر دے، لوگوں کو علم دے دے کہ یہ چیزیں ایسے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اس کا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات سے اگلا بندہ کہاں جائے گا، میری بات کو صحیح سمجھے گا یا غلط سمجھے گا۔ تو ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم دے دے، اس کا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے اگر میں ایک عالم ہوں تو مجھے اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ میری بات سن کر کوئی حنفی ہوگا، کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا، یا ایون کوئی اگر ایتھیسٹ بھی ہو جاتا ہے تو مجھے اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اصول میں یہ چیز بتانی چاہیے کہ یہ چیز ایسے ہے، فلاں شخص یہاں سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کے بعد میں اپنا اختلاف بیان کروں۔ اینڈ پہ میں یہ چیز بیان کروں گا کہ جتنا میں نے انجینئر صاحب کو سنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی نیت خراب ہے، وہ دین کے لیے مخلص ہیں۔
لیکن اختلاف کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے. انجینئر صاحب بھی بہت سارے لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو میں بھی انجینئر صاحب سے اختلاف کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیت ان کی ٹھیک ہے، لیکن اختلاف ان سے کسی معاملے میں کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکری لحاظ سے وہ اس معاملے میں ان کی یہ غلطی ہے.